الله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ لِبِلْ. اسی طرح سے جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنی اونٹنی کی نیکی ملے گی. مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر ایک پارہ کی تلاوت کرتا ہے اور ایک پارہ میں 200 آیتیں ہیں تو 200 اونٹنی کے برابر 100 ملتا ہے. تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں دل لگایا جا سکے اور جس سے محبت کی جا سکے. محبت کیجئے تو اللہ سے اور محبت کیجئے تو اللہ کے رسول سے, اس کے فرامین سے. اپنی زندگی کتاب و سنت کی زندگی بنائیے, اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال دیجئے, پھر دیکھیں زندگی جینے کا کیا مزہ آتا ہے. اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. محترم بزرگوں, دوستوں, چھوٹے پیارے بچوں, نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام, دنیا والے اور دنیا کو چاہنے والے, دنیا کو سجانے اور سنوارنے والے جب یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم وقت میں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت کیسے جمع ہو جائے, تو یقیناً وہ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. لیکن وہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن بندہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو چاہنے والا, آخرت کو اور اپنی ہمیشگی کی زندگی کو سنوارنے والا جب یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ٹائم میں, کم سے کم وقت میں ہم زیادہ نیکی کیسے جما لیں, تو ان کے لیے کسی بھی طرح کا دھوکہ نہیں ہے, وہ کسی بھی طرح کے دھوکے کا شکار نہیں ہوتے ہیں. آج ہم خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دنیا کو سجانے, سنوارنے, مال زیادہ کرنے, مال جمع کرنے کے طریقے تو نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کما سکتے ہیں, اور آپ کم ٹائم میں اپنی آخرت کو اور آخری زندگی کو, ہمیشگی والی زندگی کو کیسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تو آئیے ایک حدیث ملاحظہ ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ یہ حدیث بخاری کتاب الایمان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام کو بہتر بناتا ہے، یعنی جب تم میں سے کوئی بھی شخص اسلام کے احکام، قوانین، اس کے منہیات، مأمورات کو بجا لاتا ہے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، پھر اس کے بعد اگر وہ نیکی کرتا ہے، تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اور کہاں تک؟ إِلَى 700 ضِعْفٍ، اگر نیت درست ہو اور اخلاص ہو تو وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو ایک نہیں رکھتا بلکہ ایک کے آگے 0 لگا دیتا ہے، 10 نیکی بنا دیتا ہے۔ لیکن دنیا کا معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ اگر آپ کے اندر 10 میں سے 9 اچھائیاں ہیں، صرف ایک خرابی ہے، تو دنیا والے آپ کے 9 اچھائیوں کو، 9 بھلائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک ہی برائی پر نظر رکھتی ہے، اور وہ اس موقع پہ لگے رہتے ہیں کہ کب اس کو ڈانٹا جائے، کب اس کو برا بھلا کہا جائے، کب اس کو خراب کہا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ایک نیکی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو 10 نیکی بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بورڈ میں لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے 10 لائن لکھی۔ 10 لائن لکھی، ان میں سے ایک لائن میں غلط کر دیا جان بوجھ کر، بچوں کو آزمانے کے لیے جان بوجھ کر ایک لائن میں غلطی رکھ دی، اور 9 لائن بالکل درست ہے۔ تو تمام کے تمام بچے جو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب دیکھ کر ہنس رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں۔ تو استاذ نے بعد میں کہا، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے، میں نے 10 لائن یہاں پر لکھا ہے، ان میں سے صرف ایک لائن اس میں غلطی رکھ دی ہے جان بوجھ کر، اور 9 لائن جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ لیکن دیکھو تم لوگوں نے ہمارے صحیح 9 لائن کو نظر انداز کر دیا اور ایک لائن کو تم نے پکڑ لیا اور تم ہنس رہے ہو۔ اور ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا والے کہ اگر تمہارے اندر 10 میں سے 9 اچھائیاں ہوں، ایک ہی غلطی ہو، تو لوگ تمہارے 9 اچھائیوں کو، 9 بھلائی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ایک غلطی کو پکڑ بیٹھیں گے اور اسی کی طرف تم اشارہ کریں گے اور اسی کی طرف تمہیں طعن و تشنیع دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک نیکی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو 10 نیکی کر دیتا ہے۔ اِلیٰ 700 ضِعْفٍ، 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کی نیت میں اخلاص ہے، اللہ ہی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایک نیکی کو 10 نیکی اور 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ یہ تھا پہلا نمونہ کم وقت میں زیادہ نیکی کمانے کا۔ دوسرا نمونہ سنیے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 261 تلاوت کی ہے، وہ کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانہ کی مثال ہے۔ ایک دانہ جیسے کہ دھان ہے، گیہوں ہے، آپ جب ایک دانہ بو دیتے ہیں تو اس سے ایک ہی پودا نکلتا ہے، اس کے بعد پھر ایک پودے سے 7 پودے نکلتے ہیں، اور ہر پودے میں ایک بالی، ایک سیس ہوتا ہے، اور 7 پودے میں 7 سیس ہوتے ہیں، اور ایک سیس میں 100 دانے، گویا کہ 700 دانہ ایک دانہ سے ہوتا ہے۔
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابلا، ایک دانہ ہوتا ہے اور ایک دانہ 7 سیس نکالتا ہے اور پھر اس میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینا چاہتا ہے کہ اگر ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب صرف مدرسے میں دان کرنا نہیں ہے، صرف مسجد میں دینا نہیں ہے، بلکہ کسی غریب کی اپنی مدد کی، کسی یتیم کی کفالت کی، کسی کا علاج کرا دیا، کسی بچوں کو آپ نے پڑھا دیا، کسی کی تعلیمی فیس دے دیا، کسی کی خوراکی فیس دے دیا، یہ تمام کی تمام چیز اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اگر ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ نیت اگر خالص ہو، نیت اگر درست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 1 نیکی کو 700 بلکہ اس سے بھی بڑھا دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ نیکی دے سکتا ہے۔ تو پہلا تھا عام نیک کام کرنا، کوئی بھی نیکی کریں گے 1 نیکی میں 10 نیکی ملے گی۔ اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنا، آپ اللہ کے راستے میں 1 روپے دیتے ہیں تو حقیقت میں 700 روپے دیتے ہیں۔ اتنا بڑا بینک دنیا میں اب تک کھلا نہیں گیا ہے اور قیامت کی صبح تک کھول نہیں سکتا ہے کہ آپ 1 روپیہ جمع کرو گے تو ساتھ ہی میں تم کو 1 منٹ میں 2 منٹ کے اندر اندر 700 روپے واپس کرے گا، ایسا بینک آیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اور ایک ایسے بینک میں پیسہ جمع کرنا چاہیے جہاں ڈوبنے والا نہیں ہے۔ تو دوسرا نیک عمل ہے صدقہ و خیرات کرنا کہ آپ کم ٹائم میں بہت زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواه الترمذی فی کتاب فضائل القرآن۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بھی بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا یا جوان، کوئی بھی شخص ہو، اگر اللہ کی کتاب میں سے، کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب میں سے 1 حرف بھی پڑھتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 حرف کے پڑھنے کے بدلے میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور 1 نیکی کتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کے رسول نے آگے واضح کیا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور 1 نیکی 1 نہیں بلکہ اس کے آگے 0 لگ جاتا ہے، 10 نیکی بن جاتی ہے، 10 نیکی کے برابر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ایک شک کو دور کیا۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل ایک آیت ہے، اس میں بہت سارے حروف ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس ڈاؤٹ کو، اس شک کو دور کر دیا کہ ایک آیت پڑھنے میں 10 نیکی نہیں بلکہ 1 حرف پڑھنے میں، 1 لفظ پڑھنے میں، 1 لیٹر پڑھنے میں 10 نیکی ہے۔ پھر آپ نے مثال دی الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں ملا کر 1 حرف ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اے میرے صحابیوں سن لو، الف لام میم تینوں ملا کر 1 حرف نہیں بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 3 نیکی ملی، اور یہ 3 نیکی 30 نیکی کے برابر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارے بھائیوں، جو اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب کو جبریل امین لے آئے ہیں، اتنی معزز، اتنی بابرکت اور اتنی بہترین کتاب کو چھوڑ کر نہ جانے لوگ کس کی لکھی کتاب کو قرآن سے زیادہ اہمیت دے کر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں نیکی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب بتائیے جس کو اتنا مقام حاصل ہو اور اتنی نیکی ملے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک طبقہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کی جگہ دوسری کتاب کو ایک دم تخت پر رکھ کر پڑھتے ہیں، اس جیسی عزت کرتے ہیں۔ کاش یہی دھیان، یہی توجہ قرآن
قرآن مجید کی طرف ہو تو اس کی زندگی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں دھیان دو تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ نیکی ملے۔ تو یہ تیسرا کام ہے جس کو آپ انجام دے کر کم وقت میں زیادہ نیکی کما سکتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اچھا، قرآن مجید کی تلاوت جو ایک حرف میں 10 نیکی ہے، یہ عام وقت کی بات ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ایسا وقت بھی ہے کہ اگر آپ اس وقت تلاوت کریں گے تو آپ کو 1 اور 10 نیکی ہی نہیں بلکہ اتنی نیکیاں مل سکتی ہیں، اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہیں۔ وقت کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ آپ لوگ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کے آئینے میں واضح ہوگا کہ وقت کون سا ہے۔ عن عقبۃ بن عامر، اور وہاں سے موٹی موٹی اونٹنی بلا کسی قیمت کے، بلا کسی چوری کیے، بلا کسی سے چھینے، فری میں موٹی موٹی اونٹنی لے کے آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول نحب ذلک، یہ تو اچھی بات ہے، کون ہے پسند نہیں کرے گا، ہم تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اونٹنی فری میں مل جائے۔ اور ایک اونٹنی کی قیمت فی الحال تقریباً 50-40 ہزار تو ہوگا ہی، 40,000 50,000، اور موٹی موٹی اچھی نسل کی اونٹنی ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو فری میں اونٹنی لینا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نحب ذالک، اللہ کے رسول ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں فری میں مل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اب یہاں پر ایک نصیحت کی، نصیحت یہ کہ آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص مسجد نہیں آ سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد نہیں آ سکتا؟ یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے چلنا، ٹھیک ہے، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے کبھی جانا، لیکن غدا یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے چلنا۔ تو تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صبح سویرے مسجد آئے فیعلم او یقرأ آیتین، پھر وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے 2 آیت سیکھے یا 2 آیت پڑھے یا 2 آیت کسی کو سکھائے، خیر اللہ من ناقتین، اس شخص کے لیے 2 آیت پڑھنا، 2 آیت سکھانا، 2 آیت سمجھنا موٹی موٹی بڑی بڑی قیمتی اور مہنگی اونٹنی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 آیتوں کو اگر تلاوت کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو آپ کو اتنی نیکی ملتی ہے گوئے کہ آپ نے 2 اونٹ اللہ کے راستے میں دان کر دیا۔ ابھی تک آپ میں سے کسی نے 1 اونٹ بھی دان کیا ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آفر دے رہا ہے، یہ موقع دے رہا ہے کہ آؤ صبح سویرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو سنو سیکھو اور 2 اونٹنی کی نیکی لے کے جاؤ۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ، اگر تم 3 آیتیں پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 3 اونٹنی کی نیکی دے گا، اور 4 پڑھ لے تو 4 کے برابر۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّنْ 40، 4 آیتیں پڑھ لو، 4 آیتیں سیکھ لو، سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 4 اونٹنی کی ثواب لکھ دے گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں کہ 4 آیت پڑھ کر چلے جاؤ، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ لِبِلٍ، اسی طرح سے جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنی اونٹنی کی نیکی ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر 1 پارہ کی تلاوت کرتا ہے اور 1 پارہ میں 200 آیتیں ہیں تو 200 اونٹنی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا طریقہ۔ آپ 1 وقت میں آدھا گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بتائیے کتنی نیکی کما سکتے ہیں، کتنی نیکی کما سکتے ہیں؟ کوئی کونٹ ہے، لمٹ ہے اس کا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ نیکیاں۔ کوئی چاہتے ہیں اس نیکی کو لینا؟ آئیے، ضرور آئیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے اہتمام کیجئے، اور اتنی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اس نیکی کو لیجئے، اللہ کا آفر ہے۔ اگر یہیں پر مدھوبنی میں وی مارٹ میں اگر اعلان کر دیا جائے 1000 روپے کے سامان لوگے تو 800 کا فری ملے گا، کون نہیں جائے گا؟ کون نہیں جائے گا؟ سب دوڑتے جائیں گے نا، اور لمبی قطار ہوگی، لمبی بھیڑ ہوگی، لیکن اللہ کا در وہ در ہے جہاں کہا جا رہا ہے تمہیں پیسہ دینا نہیں ہے، تمہیں پیسہ خرچ کرنا بھی نہیں ہے، اور تمہیں فالتو کام میں بھی نہیں آنا ہے۔ مسجد آ کے بیٹھو، آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے جاؤ اور کروڑوں اربوں خربوں پیسہ دان کرنے کے برابر نیکی لے کے جاؤ۔ اللہ کا در وہ در ہے جہاں ہم لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا طریقہ۔ یہ 4تھا طریقہ تھا۔ 5واں طریقہ کیا ہے؟
पांचवा तरीक़ा है माह रमज़ान में रोज़ा रखें, उसके बाद का जो महीना है शव्वाल का महीना, उस महीने का भी रोज़ा रख लें। अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, रवाह मुस्लिम फ़ी किताबिस सियाम। हदीस मुस्लिम शरीफ की है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जब कोई बंदा रमज़ान महीने के मुकम्मल रोज़े रख ले और फिर आराम ना करे, बल्कि सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल, फिर रमज़ान महीने के गुज़रते ही जो महीना आता है शव्वाल का महीना, उस महीने के 6 रोज़े रख ले तो उसको इतनी नेकियां मिलती है, इतनी नेकियां मिलती है, काना का सियामिद दहर, गोए कि उन्होंने मुकम्मल साल रोज़ा रखा। अल्लाह अकबर। मुकम्मल साल रोज़ा रखना हमारे लिए, आपके लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि एक महीना रोज़ा रखते हैं तो हालत दुबली हो जाती है, तो पूरे साल रोज़ा रखे मुश्किल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोग एक मौका दिया है, एक वाफर दिया है कि तुम सिर्फ 36 रोज़े रख लो और पूरी नेकियां, पूरे साल की नेकियां देना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। अभी मैंने शुरू में कहा था कि आप अगर एक नेकी करते हैं तो आपको 10 नेकियां मिलती है, हदीस की रोशनी में साबित किया। तो यहाँ पर 30 रोज़े और 6 रोज़े कितने हो गए? 36 रोज़े। अब इस 36 रोज़े को 10 से गुना कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 360। और साल कितने दिन के होते हैं? 360 या 65 हो गया ना। एक नेकी 10 नेकी के बराबर। गोए कि आपने 36 रोज़े रखा तो आपको 360 दिन के नेकियां मिल गई। आप लोग जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो लोग रिटायर्ड होते हैं गवर्नमेंट जॉब से, फिर भी उनको तकरीबन 30 साल 25 साल 20 साल नौकरी करना पड़ता है, उसके बाद रिटायर्ड तनख्वाह मिलता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि तुम 30 साल की ज़रूरत नहीं है, 36 रोज़े रख लो और 12 महीने की नेकी लेके जाओ, एकदम नेकी में कोई कमी नहीं। तो ये है 5वां तरीक़ा कि आप जिसे अपना कर कम वक्त में ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं। 6ठा तरीक़ा वो है नमाज चाश्त की हिफाजत करना। नमाज चाश्त समझते हैं? नमाज चाश्त का वक्त वो होता है जब सूरज तुलू हो रहा हो, तुलू होने के थोड़ी ही देर बाद नमाज चाश्त का वक्त हो जाता है। नमाज चाश्त की एहतिमाम करने वालों को कितनी नेकी मिलती है? एक हदीस मुलाहज़ा हो। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल ग़दात फ़ी जमाअतिन सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्स सुम्मा सल्ला रकअतैन कान लहु काजिर हज्जतिन व उम्रतिन। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिस सलाह। हदीस तिर्मिज़ी की है। अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्लल ग़दात फ़ी जमाअ, जिसने भी सुबह की नमाज, फजर की नमाज जमात से अदा किया। किससे? जमात से अदा किया। तन्हा की बात है नहीं, अकेला घर में पढ़ने की बात नहीं। जिसने नमाज फजर जमात के साथ अदा किया, सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह, सलाम फिरने के बाद भागा नहीं बल्कि बैठा रहा। सुम्मा क़अद, फिर वो बैठा रहा, यज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करते हुए, गप्पे मारते हुए नहीं, बातचीत करते हुए नहीं, बल्कि नमाज के बाद सलाम फिरने के बाद दुआ पढ़ने के बाद वो बैठा रहा अल्लाह को याद करते हुए। अल्लाह को याद करते हुए आप कहेंगे कोई बड़ी दुआ है क्या? अल्लाह को याद करने का नहीं, कोई बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बहुत बड़ी दुआ है। यही अल्लाह को याद करना। अल्लाह को याद करने का मतलब आप लोग ये ना समझे कि कोर्स करना पड़ेगा 5 साल, नहीं, छोटी छोटी दुआ है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इनमें से कोई भी कहते रहेंगे आप, अगर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह तो भी चलेगा। तो बंदा नमाज फजर से फारिग होने के बाद अपनी जगह पे बैठा रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है, हत्ता तत्लुअ शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू हो जाए। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूरज तुलू होने के बाद सल्ला रकातैन, वो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है। कितनी? 200 नहीं, 2 रकात नमाज पढ़ लेता है।
चाश्त की नीयत से कान लहू का काजर हज्जतिन व उम्रतिन, उसके लिए मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्र के बराबर सवाब मिलता है। और रावी हदीस अनस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने 3 बार इरशाद फरमाया, ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, मुकम्मल हज उम्रा, मुकम्मल हज उम्रा, मुकम्मल हज और उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। सिर्फ इसी बात का इंतज़ार है कि कब हम लखपति बने और जहाज़ से उड़ के जाए हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। लखपति बनने से पहले अल्लाह ने मौका दे रखा है। पैसा नहीं है, गरीब है, मजदूर है, 200-300 रुपये डेली कमाते हैं, तो अल्लाह ने आपको मौका दे रखा है कि अगर तुम मेरे घर बैतुल्लाह को ना आ पाओ, मक्का ना पहुँच सको, तो क्या हुआ, इजरा आओ, मस्जिद आओ और मस्जिद में बैठो, नमाज पढ़ो जमात से। जमात से फारिग होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार कर लो और डेली मुकम्मल हज उम्रा का सवाब लेके जाओ। कितनी बड़ी नेकियां हैं, लेकिन हैं हम लोग गाफिल। कितना कहा जाए, कितना समझाया जाए, एक पैर आगे नहीं बढ़ने का कि पीछे भी नहीं हटने का। लेकिन आप लोगों से अच्छी उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह। तो इतना बड़ा सवाब, इतनी बड़ी नेकी कि आधा घंटा 45 मिनट अगर आप वेट कर ले, मिसाल के तौर पे जमात 4 बजे खड़ी होती है, 4:15 तक अगर ख़त्म होती है जमात, तो 5 बजे या 5:10 को सूरज तुलू हो जाएगा। और सूरज तुलू होने के बाद 45 मिनट आप वेट कर लीजिए, मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब लेकर जाइए। और उस नमाज का कुछ खास तरीका नहीं है, आप ये ना समझे कि उस नमाज का कोई अलग ही एक्स्ट्रा तरीका होगा, नहीं। वो नमाज यही नमाज है, जैसे आप सुन्नत पढ़ते हैं वैसी ही उसी अंदाज में 2 रकात सुन्नत पढ़ना आपको, और आप इतनी ने क्या कमा सकते हैं, कमाएंगे इंशाअल्लाह। डर से इंशाअल्लाह बोलते भी नहीं है, पता नहीं फिर कल से आना ही पड़ेगा। आइए इंशाअल्लाह ज़रूर आइए। अरे हमारा फ़ायदा नहीं है, ये आप ही का फ़ायदा है। अभी हमने परसों के दिन मोहम्मद जाकिर साहब का जनाजा पढ़ा, उनको हमने दफनाया। बताइए क्या साथ में लेके गया, ज़रा बताइए क्या साथ में लेके गया, और आप क्या साथ में लेके जाने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए और सोचिए कि मैं आंख बंद कर लिया मतलब मर गया। अब देखिए आपके साथ क्या जा रहा है। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ दिल लगाया जा सके और जिससे मोहब्बत की जा सके। मोहब्बत कीजिए तो अल्लाह से, और मोहब्बत कीजिए तो अल्लाह के रसूल से, उसके फरामीन से। अपनी ज़िंदगी किताब और सुन्नत की ज़िंदगी बनाइए, अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के साँचे में ढाल दीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी जीने का क्या मज़ा आता है। कभी भी मर जाओ तो परेशानी नहीं, टेंशन नहीं होगा, लेकिन जो गुनाह करते हैं उसको हमेशा टेंशन है। अगर अभी मर गया तो मुजरिम बनकर पकड़ा जाऊँगा, फरिश्ते समझ लेंगे मुजरिम आ रहा है, और देखते ही मुजरिम पहचाना जाएगा चेहरा देखकर। तो चेहरे की भी हिफाजत कीजिए। खैर इंशाअल्लाह ये कभी मौजू आएगा तो बोलूँगा दाढ़ी के ऊपर। तो बहरहाल ये इतना बड़ा मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि हम डेली फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रा का सवाब ले सकते हैं। कितना बड़ा ऑफ़र है, कितना बड़ा ऑफ़र है। और अल्लाह ताला ने आपको 60 साल ज़िंदगी दी है, तो 60 साल में कितनी मरतबा आप हज और उम्रा कर सकते हैं। तो ये छठा तरीक़ा था कि आप कम वक्त में ज़्यादा नेकी कैसे कमा सकते हैं हदीस की रोशनी में। 7वां वक्त क्या है, नमाज फ़जर ही की लीजिए। सुन्नत नमाज जो पढ़ते हैं ना, नमाज फ़जर से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं। इस सुन्नत की अहमियत कितना है मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन अगर पूछूं इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन लोगों का नाम बताओ तो अक्सर लोग बता देंगे। आइए एक हदीस देखते हैं कि नमाज फ़जर की जो 2 रकात सुन्नत है उसकी फ़जीलत क्या है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, रवाह मुस्लिम फ़ी किताब सलातिल मुसाफ़िरीन। हदीस मुस्लिम की है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है। देखिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी राविया हैं जो हमारी माँ हैं, आप तमाम लोगों के, हमारे तमाम लोगों के माँ हैं, और एक औरत होने के बावजूद बहुत सारी हदीस बयान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी माओ बहनों को दीन की तालीम सीखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसे एहतिमाम करना चाहिए। कुरान मजीद की तालीम सीखे, हदीस की तालीम सीखे और अपने बच्चों को भी सिखाए। आज जितने घर उजड़े हुए हैं, घर में जितने झगड़े फसादात कायम होते हैं, झगड़े फसाद अंजाम पाते हैं, इसकी वजह हमारी माएँ बहनें हैं। गुस्सा ना करें सुनकर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरातु सालिहा, मुकम्मल दुनिया इससे फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे कि इंसान फ़ायदा उठा सकता है वो नेक बीवी,
اگر بیوی نیک ہو، یعنی ہماری مائیں بہنیں اگر نیک بن جائے تو اللہ کی قسم ہماری گھر جنت بن جائے، لیکن انہیں کی بدعملی کی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، بیوی کا بچوں سے جھگڑا، شوہر سے جھگڑا، ماں باپ سے جھگڑا، وجہ یہی ہے کہ ان کو دوسرا کام نہیں رہ گیا، کھانا بنانا ہے اور پھر گھومنا پھرنا ہے۔ بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی واحد راویہ ہیں جن سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ کرام تھے بڑے بڑے مسئلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اے امی جان اس مسئلہ کا حل کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو پڑھنا چاہیے، دینی نالج لینا چاہیے، دین کی معلومات رکھنا چاہیے تاکہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، صحیح پرورش کر سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا، نماز فجر کی 2 رکعت سنت خیر بہتر ہے، کتنا؟ من الدنیا ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اللہ اکبر! بتائیے دنیا میں کیا نہیں ہے؟ دنیا میں اور اس دنیا کے اندر کیا نہیں ہے؟ سونے سے لے کر، موتی سے لے کر اور دوسری چیزوں سے لے کر، مہنگی مہنگی چیز سے لے کر سستی چیز تک کیا کیا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نماز فجر کی 2 رکعت کے سامنے ہچ ہے، بیکار ہے۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لو اور یہ پوری دولت سمیٹ لو۔ ایک مرتبہ واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آیا، اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے سائلنٹ میسج، اس میں کیا ہے، ایک بندہ اتنا پیسہ کا مالک ہے، ایک بندہ اتنا پیسہ کا مالک، اتنا پیسہ کا مالک ہے، تمام چیز دکھانے کے بعد آخر میں وہ 2 سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی کیا مطلب ہوا؟ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کروڑ پتی ہے، یہ تو لاکھ پتی ہے، یہ تو بہت پیسے کا مالک ہے، لیکن آخری میں جو 2 سجدہ کر رہا ہے نا ایک غریب ہے، ایک فجر کی 2 رکعت سنت ہے، فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ تو آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسہ رہے کوئی مطلب نہیں، اگر ہم 2 رکعت سنت پڑھ لیں تو آپ سے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پسند نہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اہتمام ہو اور آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھ جائے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ تھا 7واں طریقہ کہ اب کم سے کم وقت میں بہت زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ وضو بنا رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، جماعت سے فارغ ہونے کے بعد آپ 2 رکعت ادا کر لیں گے، یا تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ ادا کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت تو کھڑی ہے لیکن ہم 2 پڑھیں گے چاہے ہماری رکعت چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے، بعد میں آپ پڑھ لیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے فجر کی نماز کو ادا کرنے کا۔ تو یہ تھا 7واں طریقہ کہ ہم کم وقت میں زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ 8واں طریقہ کیا ہے؟ یہ تھا فجر کی 2 رکعت سنت کا فضیلت۔ اب جو بچ گیا 10 رکعت سنت اور بچ گیا نا۔ دن رات میں کتنی سنتیں ہیں؟ یعنی 5 وقت کی نمازوں میں سنت مؤکدہ کی تعداد کیا ہے؟ 12 رکعت، 12 ہے نا۔ تو 12 رکعت سنت پڑھنے کی فضیلت وہ بھی سن لیتے ہیں۔ عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ بنی له بہن بیت فی الجنہ۔ قالت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عنبسة ما ترکتهن منذ سمعتهن من ام حبیبہ۔ وقال عمرو بن عاص ما ترکتهن منذ سمعتهن من عنبسة۔ وقال نعمان بن سالم ما ترکتهن منذ سمعتهن من عمرو بن عاص۔ رواه مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ ہماری ماں ہیں، ان اللہ کے رسول کی بیوی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ، جو بندہ، جو بندی، جو مرد، جو عورت، جو کوئی بھی دن و رات 5 وقت کی نماز میں 12 سنتیں پڑھ لے گا، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 12 سنتوں کو بدلے میں جنت میں ایک گھر بنائے گا۔
जन्नत में एक घर बनाएगा। अभी मैं सुबह मधुबनी से आ रहा था तो एक साथी ने बताया कि यहाँ की जो ज़मीन है, 1 कट्ठा ज़मीन खरीदना तो 40 लाख देना पड़ेगा। अब बताइए वहाँ खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन जन्नत में अगर घर बनाना है ना तो ऑफ़र है। वो ऑफ़र क्या है कि 12 सुन्नतें पढ़ो और डेली जन्नत में घर बनाओ। आप सोचते हैं लंबी ऊंची बिल्डिंग देखते तो सोचते हैं पैसा होता तो मैं भी बनाता, पैसा होता तो मैं भी बनाता। आप डेली 12 सुन्नतें पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जो घर है क्या इसकी अहमियत है। जन्नत में आपका घर बनेगा और इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी कि आप खुश जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा दिन व रात में 12 सुन्नतें पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उन सुन्नतों के बदले में जन्नत में एक घर बनाएगा। बताइए अगर 12 रकात सुन्नत की कितनी फजीलत हो तो 17 रकात फर्ज नमाज की क्या फजीलत होगी मेरे प्यारे भाइयों। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 सुन्नत की कितनी फजीलत कि जन्नत में, मधुबनी नहीं, दिल्ली नहीं, जन्नत में घर बन जाए तो 17 फ़राइज़ के कितनी फजीलत होगी। लेकिन हम लोगों ने कितनी बेदर्दी बेरहमी के साथ 17 फ़र्ज़ को छोड़ देते हैं। इसके बाद भी शिकायत है, दुआओं में असर नहीं, रोज़ी में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं। कहाँ से सुकून आएगा? हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है, हमने अपने ही आप को काट दिया है, कत्ल कर दिया है, तो फ़ायदा कहाँ से होगा, सुकून कहाँ से आएगा। इतनी बड़ी फजीलत के 12 सुन्नतें पढ़े जन्नत में घर बन जाए, सो 17 फ़राइज़ की क्या अहमियत होगी, कितनी फजीलत होगी उसकी। अब सुनिए उसके बाद जो कमेंट है हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, काश वो हम कहने लगे तो कामयाब हो जाए। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला कहती है फमा तरक्तुहुन्ना, मैंने अल्लाह के रसूल से जब से हदीस सुनी है कभी मैंने 12 सुन्नतों को नहीं छोड़ा। और अम्बसा कहते हैं कि मैंने उम्मे हबीबा से जब ये हदीस सुनी है मैंने कभी इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा। अम्र बिन औस कहते हैं कि जब मैंने अम्बसा से ये हदीस सुनी है तो कभी इन 12 सुन्नतों को नहीं छोड़ा। और हज़रत नुअमान बिन सालिम कहते हैं जब से मैंने अम्र बिन औस से ये हदीस सुनी है कभी मैंने सुन्नत को नहीं छोड़ा, 12 सुन्नतों को नहीं छोड़ा। आप में से कोई है जो कह सकता है कि हमने जब से हदीस सुनी है तब से हमने इन सुन्नतों को नहीं छोड़ा? कह सकते हैं, लेकिन हमारा शेवा क्या होना चाहिए? हम लोग हैं सलफ़ी, सलफ़ के तरीक़े पर सहाबा ने जो किया, अल्लाह के रसूल ने जो किया वो हमें करना चाहिए। और आज हमने हदीस सुन ली तो आज हमें दिल ही दिल में कहना चाहिए अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब हदीस सुन ली और अल्लाह के रसूल ने जो फजीलत बताई वो फजीलत भी मालूम हो गई। कह सकते हैं, वादा कीजिए दिल दिल में कि इंशाअल्लाह अब से 12 सुन्नत हम नहीं छोड़ेंगे। ये था 8वां तरीक़ा कि कम वक्त में ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं। 12 घंटे में आपको 24 घंटे में यानी 5 वक्त की नमाज में आपको 12 सुन्नतें पढ़ लेना है और जन्नत में डेली घर बनता जाएगा। मजदूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मिस्त्री भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह जो बना दे, किसी इंसान की बात नहीं है, अल्लाह जो बना दे और बतौर इनाम कितनी खूबसूरत होगा। तो ये 8वां तरीक़ा था। 9वां तरीक़ा बोल के बात ख़त्म करता हूँ। ऐसे मैं 10 चीज़ लेकर आया था बंद करने के लिए, टाइम बहुत हो चुका है, फिर भी 1-2 मिनट और बढ़ जाए तो माफ़ कीजिएगा। वो क्या है 9वां तरीक़ा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं? वो है मस्जिद पहले पहुँचना, नमाज के लिए मस्जिद पहले आना। आइए हदीस सुन लेते हैं, आखिरी हदीस, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ यअलमुन नासु मा फ़िन निदाई वस्सफ़िल अव्वल थुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिमू अलैहि लस्तहमू वलौ यअलमून मा फ़ित तहजीर लस्तबक़ू इलैहि वलौ यअलमून मा फ़िल अतमत वस्सुबही लौ अतौहुमा वलौ हब्वन रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अज़ान। हदीस बुखारी शरीफ की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया लौ यअलमुन नास, अगर लोग जान ले मा फ़िन निदाई व सफ़िल अव्वल, निदा देने में यानी अजान पुकारने में और पहली सफ़ में आकर खड़े होने में क्या नेकी है, क्या फजीलत है। तुम लम यजिदू इल्ला यस्तहिमू अलैहि, तो लोगों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि लोग इस पर मजबूर हो जाएंगे कि अब कुरान अंदाजी करो, जिसका नाम पहले आएगा वो जाके आज़ान देगा, जिसका नाम पहले आएगा वो पहले मस्जिद में घुसेगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लस्तहमू अलैहि, तो लोग तमाम के तमाम कुरान अंदाजी करके मस्जिद आना चाहेंगे। अल्लाह
شاید بات واضح نہ ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں آ کر نماز پڑھنے میں کتنی نیکی ہے، اگر جان لے تو لوگوں کی اتنی بھیڑ بڑھ جائے گی کہ تمام کے تمام لوگ چاہیں گے میں جاؤں پہلے، میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں. پھر آخر کار ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے قرآن اندازی کرو، جس کا نام پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا. تو لوگ قرآن اندازی کر کے مسجد آئیں گے. اتنا ثواب ہے اذان دینے میں اور اتنا ثواب ہے پہلے صف میں آ کر نماز پڑھنے میں. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد جلدی پہنچنے میں کتنی نیکی ہے، کتنا ثواب ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو تمام کے تمام لوگ سبقت لے جائیں گے. اور سبقت کا مطلب ہوتا ہے تم پیچھے رہو ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو سب چاہیں گے ہم پہلے پہنچے، ہم پہلے پہنچے، ہم پہلے پہنچے. پہلے مسجد میں آنے میں اتنی نیکیاں ہیں، اور بعد میں جو آئے گا اس کو بھی نیکی ملے گی، اور جو نہیں آئے گا اس کو جنت ملے گی. پہلے جو آئے گا اس کو بہت نیکی، اور جو لیٹ میں آئے گا اس کو کم نیکی ملے گی، اور جو گھر میں بیٹھے رہے گا اس کو کیا ملے گا. تو خیر دھیان دیجیے، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز فجر میں کیا نیکی ہے اور نماز عشاء میں کیا نیکی ہے، اور وہ بیمار ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْ حَبْوًا، پھر بھی وہ چل کر مسجد آئے گا، اگرچہ چوتڑوں کے بل ہی چلنا کیوں نہ پڑے. اس کی جو اردو ہے وہ کولہو، شاید وہ کوئی سمجھ نہ سکے، اسی لیے میں نے عام زبان میں کہہ دیا. تو اگرچہ اسے گھسٹ کر مسجد آنا پڑے، گھسٹ کر مسجد آئے گا، لیکن نماز فجر سے پیچھے نہیں رہے گا، نماز عشاء سے پیچھے نہیں رہے گا. کتنی نیکیاں ہیں. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے میں اور پہلے صف میں آ کر نماز پڑھنے میں، تو لوگ قرآن اندازی کر کے مسجد آئیں گے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں جلدی آنے میں کیا نیکی ہے، تو تمام کے تمام لوگ سبقت لے جائیں گے. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نماز فجر اور نماز عشاء میں کیا نیکی ہے، تو تمام کے تمام لوگ گھسٹتے ہوئے آ جائیں گے، لیکن نماز فجر سے اور نماز عشاء سے وہ پیچھے نہیں رہیں گے. لیکن ہم لوگ جو نماز عشاء سے اور نماز فجر سے پیچھے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ لاچار ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، اس سے بھی خراب ہے. تبھی تو نہیں آ سکتے ہیں، ورنہ مسجد کیوں نہیں آئیں گے. دیکھیے ابھی مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے، ایک دم جہاں تک نظر جا رہی ہے تمام کے تمام لوگ بیٹھے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. اور یہی منظر تمام نماز میں ہونے لگے تو بتائیے کتنا اچھا لگے گا. چلیے یہ 9 طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کیسے کما سکتے ہیں. 10واں طریقہ باقی بچ گیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اسے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.